بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اسلامی عقائد میں ایمان کا بیان ہمارا فجر کا موضوع ہے۔ ایمان کہتے ہیں کسی کی بات کو کسی کے اعتماد پر یقینی طور سے مان لینا، اور شریعت میں ایمان کہتے ہیں اللہ کے رسول کی خبر کو صرف اللہ کے رسول کے اعتماد پر مشاہدہ کیے بغیر یقینی طور سے مان لینے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ ایمان کی تفصیلات کا بیان چل رہا ہے۔ اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ اسی کی تفصیلات میں کہ اللہ کی ذات و صفات پر ہمیں کیسا ایمان لانا چاہیے۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ باتیں سنی ہیں کہ اللہ جل جلالہ چیزوں کے بھی خالق ہیں، اور اللہ حالات کے بھی خالق ہیں۔ مالک بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے۔ ہر قسم کا حال اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، اور موت کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ عزت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کامیابی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ناکامی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ راحت اللہ دیتے ہیں، مشقت اللہ دیتے ہیں، خوشی اللہ دیتے ہیں، غمی اللہ دیتے ہیں، ہنساتے اللہ ہیں اور رلاتے بھی اللہ ہیں۔ تندرستی اور صحت اللہ دیتے ہیں، اور بیماری اللہ دیتے ہیں۔ امن اللہ دیتے ہیں، اور خوف بھی اللہ دیتے ہیں۔ تندرستی اور فقیری بھی اللہ دیتے ہیں، مالداری بھی اللہ دیتے ہیں، حفاظت بھی اللہ کرتے ہیں، ہلاکت میں بھی اللہ ڈالتے ہیں۔ غرض ہر قسم کا حال جو کسی مخلوق پر آئے وہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ان حالات کے آنے میں ملک کو کوئی دخل نہیں، مال کو کوئی دخل نہیں، اسباب کو کوئی دخل نہیں۔ کسی قسم کا کوئی بھی حال آتا ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ ہم نے کل یہ باتیں سنی ہیں۔ اس میں تھوڑی سی میں نے کوشش کی قرآن پاک کی آیات سے ان باتوں کو مزین کیا جائے کہ پورا قرآن ہمارا فاتحہ سے لے کر والناس تک وہ اس بات کو بتاتا ہے کہ اللہ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ جا بجا قدم قدم پہ کوئی بھی موضوع چل رہا ہوگا، ہمارے رب بیچ میں اپنی بات لائیں گے۔ اپنی سے مراد اپنی بڑائی کی بات، باتیں تو ساری اللہ کی ہیں لیکن اپنی بڑائی کی بات لائیں گے۔ مثال کے طور پر بیویاں ہیں تمہاری، تم ان سے نفع حاصل کرو، اور تمہیں شادی کے طور پر ہم نے بیویوں سے نفع اٹھانے کا موقع دیا ہے، تو اللہ جل جلالہ، اور پھر خاص موقعوں پہ بیویوں کے قریب مت جاؤ، اور جب پاک ہو جائیں تو پھر بیویوں کے قریب جاؤ۔ لیکن ساتھ میں وہ والی بات ذکر کرنے کے ساتھ فرماتے ہیں بیویوں سے نفع تو اٹھاؤ تم، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم بیویوں ہی کے ہو جاؤ۔ اب ایک چھوٹا سا ٹکڑا یعنی 1.5 لائن کا ہوگا یا 1 لائن کا ہوگا، فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ۔ صرف عورتوں کے پیچھے مت پڑ جانا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اور یقین رکھو تم سب نے اللہ سے ملنا ہے۔ یقین رکھو تم سب نے اللہ سے ملنا ہے، اور تم سب نے اللہ کے پاس جانا ہے۔ کسی موقع پر بھی کوئی بھی بہت بڑی خوشی آ گئی، اس بڑی خوشی کے اندر تم نے اللہ کو نہیں چھوڑنا۔ بہت بڑی خوشی مل گئی جی، تم بہت بڑے آدمی بن گئے،
مال کے سارے اسباب تمہارے پاس آ گئے، اور بہت زیادہ سیٹیں تم نے کما لی الیکشن کے اندر، اور سب سے زیادہ سیٹیں تمہاری ہیں، اور وزیر اعظم بھی تمہارا بنے گا، اور پورے ملک تمہارے ہاتھ میں آ گیا، اور دنیا کے سارے عزت کے اسباب تمہارے پاس آ گئے، لیکن یہ جو بہت بڑی خوشی دنیا کی ملی ہے، تم اس خوشی کے اندر اللہ کو نہیں چھوڑو گے۔ ہمارے یعنی روحانی خوشی ملی، مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور 13 سال یہاں تکلیفیں اٹھائیں، اور مدینہ میں تکلیفیں اٹھائیں، مدینہ میں بھی راحت، ادھر ایک دشمن تھے وہاں 4 دشمن ہو گئے، اور پوری زندگی تکلیفوں میں گزری۔ اب ایک شاہانہ انداز میں 10,000 کا لشکر ہے، اور داخل ہونا کیسے چاہیے تھا ایسے داخل ہوتے، لیکن امت کو بتا دیا کہ ہم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں، لیکن کیا بتایا، اونٹنی پر جا رہے ہیں، گھوڑے پر بھی نہیں ہے۔ گھوڑے کی سواری میں ذرا اکڑ ہے تھوڑی سی، آدمی گھوڑا خود اکڑ والا جانور ہے، اور گھوڑے کی سواری، گھوڑا یوں چلتا ہے اور اونٹ اس طرح نہیں چلتا، اور جو گدھے کی سواری ہے وہ بالکل نیچے سواری ہے۔ عام مدینہ کی رفتار میں اللہ کے رسول گدھے پہ سوار ہوتے تھے، اکا دکا گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس سواری میں عاجزی ہے، آپ نے عاجزی والی سواری اختیار کی، اور امامہ آپ نے پہنا ہوا کالے رنگ کا سفر کی وجہ سے، اور مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ سر یوں نیچے کیا ہوا، اونٹ کا آپ نے دیکھا ہوگا کوہان ہوتا ہے اوپر اٹھا ہوا، تو صحابی کہتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک وہ کوہان سے یوں لگ رہا تھا، اور آپ کے زبان پہ جو جملے تھے وہ یہ جملے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور بالکل اکیلے کافروں کی جماعتوں کو شکست دی، ایک رتی برابر بھی اپنی طرف نسبت نہیں کی، نہ اپنے ساتھیوں کی طرف نسبت کی۔ غزوہ بدر کے اندر 313 مسلمان وہ 70 کافروں کو مار رہے ہیں اور 70 کو قید کر رہے ہیں، اللہ پاک تربیت کے طور پر یہ والا جملہ نازل کر رہے ہیں 90 پارے کے اندر۔ اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ اے صحابہ کی جماعت، تم تو سمجھو گے کہ ہم نے ان کو مارا، ان 70 کو ہم نے مارا اور 70 کو رسیوں سے ہم نے باندھا، صحابہ تم نے نہیں مارا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ اور ہمارے نبی نے وہ مٹی مٹھی میں لی اور اللہ کے حکم سے لی، اور 100 تلواریں ہیں جو نبی کو مارنے کے لیے بالکل تیار ہیں کہ نبی گزریں گے اور ہم وار کریں گے، اور 100 کے 100 وار نبی پر پڑیں گے، اور پھر اگر ان کے قوم قبیلے والے ہم سے خون کا مطالبہ کریں گے تو ہم کہیں گے کس نے مارا، 100 آدمیوں میں سے کس سے آپ بدلہ لیں گے، 100 قبیلوں میں سے لیں گے، ہم ایک ایک اونٹ دے دیں گے، جان چھوٹ جائے گی۔ یہ منصوبہ بنایا، اور چاہا اللہ نے کیا چاہا تھا، نبی کو کہا کہ آپ مٹی لیں اور یہ کافروں کی طرف ایسے پھینکے۔ اب میں اگر مٹی لوں آپ کی طرف یوں پھینکوں تو اکا دکا آنکھوں میں جائے گی، سب آنکھوں میں تھوڑی جائے گی، تھوڑی سی آنکھوں میں جائے گی، بہت سارے لوگ پہلے سے آنکھیں بند کر لیں گے، لیکن ہمارے نبی نے یوں مٹی پھینکی، اس 100 کے 100 آنکھوں میں گئی، اور وہ 100 کے 100 آنکھیں ملتے رہ گئے، اور تلوار ان کے ہاتھوں سے ادھر ادھر ہو گئی، اور ہمارے نبی گزر گئے اور صحیح سلامت گزر گئے، اور کافروں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا آپ کا۔ تو اللہ پاک اس نقشے کو کھینچ رہے ہیں کہ نبی آپ نے جب مٹی پھینکی تھی نا تو آپ نے تو صرف یوں مٹی پھینکی، لیکن حقیقت میں جو لوگ ان کافروں کے آنکھوں میں مٹی جو پہنچائی ہے وہ کس نے پہنچائی؟ بولے نا، جواب دے نا۔ اس لیے یہ نسبتیں جتنی بھی ہیں نا، یہ باتیں یہ تو قرآن کی باتیں ہیں۔ ہم کاروبار کے اندر جاتے ہیں، مارکیٹوں میں جاتے ہیں، ہمیں نفع ہو جاتا ہے،
ہم فوراً ہمارا ذہن اپنی طرف آتا ہے، میں نے کیا نا، پتہ نہیں آپ کو، میں کرنے والا ہوں۔ بچے نے امتحان دیا کالج یونیورسٹی اسکول کا، نمبر اچھے آ گئے، تم لوگوں کو پتہ نہیں ہم نے فلانے ٹیوشن والے سے ہم نے پڑھا تھا، اتنی بھاری فیس ہم نے جمع کی تھی، بچے نے کیسا پیپر کیا۔ وہاں نسبت اللہ کی طرف ہم بھول جاتے ہیں، نفع کی نسبت ہم مخلوق کی طرف کرتے ہیں، اور ادھر ادھر کامیابیوں کی نسبت ہم مخلوق کی طرف کرتے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم کائنات کی ہر چیز کی نسبت کس کی طرف کریں گے؟ اللہ کی طرف کریں گے، اللہ کرنے والے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی عالی شان ہے اللہ کی ذات جس کے قبضے میں ساری سلطنت ہے۔ ہاں، یہ بیدہ ہی، اس کا جو تذکرہ ہے نا، یہ بعد میں ہونا چاہیے، یہ پہلے جو لائے ہیں نا، یہ اس لیے لائے ہیں تاکہ اللہ کے قبضے کا یقینی ہونا ثابت ہو سکے۔ صرف اللہ کے قبضے میں ہے ساری سلطنت، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور وہ کیسا ہے؟ خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ ہاں، وہ زندگی کو پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ سارے اسباب موت کے جمع ہو جائیں اور اللہ مارنا نہ چاہے، کوئی نہیں مار سکتا، سارے اسباب موت کے ہیں۔ کافی پرانی بات ہے یہ، سن 1986-87 کی بات ہے، ہم پہلے درجے میں تھے، پہلی کلاس میں تھے۔ اس زمانے میں کوئی کسی نے کسی کو ذبح کیا، اور ذبح کر کے اس کو دفن کیا، مٹی میں ڈال دیا، اور جناب کیس چلتا رہا اور لوگ ڈھونڈتے رہے کہ بھی ہمارا بندہ کہاں چلا گیا۔ کھدائی کر کے اس کو نکالا، اور 3-4 دن وہ زمین میں رہا، اور جب اس کو ہاسپٹل لائے، اس کی ذرا صفائی ستھرائی کی، گلا کٹا ہوا، کہیں کوئی نس بچ گئی تھی، اور اندر دفن آدمی، وہ نکالا گیا اور اس کو سب صاف ستھرا کیا، آپریشن ہوا اور خون چڑھایا، بندہ زندہ۔ اسباب کتنے سارے اسباب موت کے، لیکن اللہ نے بچانا چاہا، اس اللہ پاک نے ذبح شدہ آدمی کو بچا لیا۔ کتنے سارے لوگ ملبوں کے نیچے دب جاتے ہیں، زلزلوں میں، بمباریوں میں، ملبوں کے نیچے 10 دن ہو گئے جی، 20 دن ہو گئے، ملبے کے نیچے دبا ہوا، بغیر کھائے پیے، بغیر سانس کے اسباب کے بغیر، تو زندہ کون رکھتا ہے؟ اور پھر یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہمارا رب قرآن پاک میں نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ اصحاب کہف، چند نوجوان، وہ ایک بادشاہ نے ان کو دھمکی دی مارنے کی، وہ ایک غار میں چھپ گئے، ہمارے رب نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا بغیر کھائے پیے۔ سورج کو کہا خبردار اے سورج، طلوع کے وقت میں بھی تیری کرنیں ان پر نہیں پڑنی چاہیے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ۔ اللہ اکبر۔ غار کے کھلے دھانے میں، اور سورج کو ہم نے کہا طلوع کے وقت میں دائیں طرف کو سرک کر کے جانا، خبردار جو تیری کرنیں ان پہ پڑے اور تیری کرنوں سے یہ اٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب غروب ہوتا ہوا تھا تو ہم سورج کو کہہ دیتے کہ اے سورج تو نے بائیں طرف مڑ کے جانا ہے، خبردار جو غروب کے وقت میں تیری کرنیں ان پہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، ایک چیز زمین پہ زندہ چیز یوں پڑی رہے تو زمین اس کو کھا لیتی ہے، لیکن جب وہ حرکت کرتی رہتی ہے تو زمین اس کو کچھ نہیں کہتی۔ تو اصحاب کہف یہ 309 سال تک ان نوجوانوں کو سلایا تو صحیح، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ان کو کروٹیں بھی دے رہا تھا، یہ کروٹ بھی لے رہے تھے تاکہ زمین ان کو کھائے نہیں۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ آپ بولے نا، یہ اللہ کرتے ہیں۔ حزیر علیہ السلام کو 100 سال تک سلائے رکھا، اور کسی کی نظر حزیر علیہ السلام پہ نہیں پڑی۔ 3 پارے کا 2 صفحہ، اس میں اللہ پاک یہ نقشے سارے کھینچ رہے ہیں کہ میری طاقت ہے، میں موت کو میں نے پیدا کیا،
اور زندگی کو میں نے پیدا کیا. جب میں زندگی کا فیصلہ کرتا ہوں تو کوئی موت نہیں دے سکتا, اور جب میں موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو کوئی زندگی نہیں دے سکتا. میں نے خوشی دینے کا فیصلہ کر لیا, اس آدمی کو خوشی دینی ہے تو کائنات سب جمع ہو جائے, اس کو غم نہیں دے سکتی. میں نے غمی دینے کا فیصلہ کیا کہ یہ پیدا ہوگا, موت تک اس کو میں نے غم میں رکھنا ہے, ہر وقت ہر روز اس کو میں رلاؤں گا اور ہر روز اس کا دل میں غمگین رکھوں گا. یہ میرا فیصلہ ہے, یہ بس میں نے طے کیا کہ اس کو غمگین رکھنا ہے. تو وہ خوشی نہیں دیکھ سکتا, تو وہ غم ہی دیکھے گا. میں نے اس کو مشقت میں رکھنا ہے. جب سے یہ پیدا ہوا پہلے دن سے 100 سال اس کی عمر ہوگی, اس کو ہم نے مشقت میں رکھنا ہے تو اس کو کوئی راحت نہیں دے سکتا. میں نے اس کے راحت کا فیصلہ کیا, میں اس کے راحت کا فیصلہ کیا تو کوئی اس کو مشقت نہیں دے سکتا. ہمارے نبی اس حقیقت کو, حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے لڑکے ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, اور ان کی تربیت ہمارے نبی نے کی. جبھی تو قرآن پاک کے بڑے مفسر بنے, وہ بہت بڑے آدمی بنے. یہ اللہ کے رسول کی تربیت میں رہے. پیچھے سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے بیٹا بات سنو, احفظ اللہ یحفظ کا, خدا کا خیال رکھنا اللہ تیرا خیال رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک, خدا کا خیال رکھنا, ہر موقع پہ خدا کو سامنے پاؤ گے. تو خدا کا اذا سألت فاسأل اللہ, اپنی زندگی کا دستور بنا لینا, جب بھی کوئی سوال کرنا ہو تو کس سے سوال کرنا؟ ہاں. اور جب تجھے مدد مانگنی ہو تو تجھے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگ. اور یہ تربیت والا یہ جملہ اپنے دل دماغ میں لکھ لو. یہ جملہ کون سا جملہ؟ ان الامت الذی اجتمعت, ان الامت الذی اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. ساری انسانیت جمع ہو جائے اور تیرے نفع کا فیصلہ کرے. ہم نے تو عبداللہ بھائی کو نفع دینا ہے بس, لیکن اتنا نفع ملے گا جتنا نفع اللہ نے طے کیا ہے وہ تو ملے گا, ورنہ جو مخلوق چاہے تجھے نفع ملے وہ نہیں مل سکتا. اور یہ بات بھی دل دماغ میں بٹھا دو. وعلم کا ترجمہ جاننا نہیں کریں گے, وعلم کا ترجمہ یقین سے کریں گے. یقین رکھو اس بات کی. کس بات کی یقین رکھے؟ کہ اس بات کا یقین رکھو ساری دنیا جمع ہو جائے, تجھے نقصان دینا چاہے, اور اتنا نقصان تمہیں ہوگا جتنا مقدر میں لکھا ہے. اللہ نے جو تیری تقدیر میں نقصان لکھا ہے اتنا تو دے سکیں گے, ورنہ تیرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. اور فرمایا تقدیر کے لکھے ہوئے جو قلم ہے وہ قلم سوکھ گئے ہیں, اور جس پرچے پہ تقدیر لکھی گئی ہے وہ پرچہ سوکھ چکا ہے. اب تقدیر میں مزید اضافہ نہیں ہوگا اور وہ پرچے کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا. یہ ہمارے لکھے ہوئے تقدیر کے کرشمے ہیں. تو یہ باتیں ہمارے ایمان کی باتیں ہیں. اور بار بار رزق کے بارے میں تو ایک نہیں, کل بھی میں نے آیتیں سنائی, ایک نہیں, اللہ پاک بار بار فرماتے ہیں کہ رزق کی کشادگی صرف اللہ کے پاس ہے اور رزق کی تنگی صرف اللہ کے پاس ہے. چیزوں کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں اگر نماز نہیں پڑھو گے تو روزی ہم تنگ کر دیں گے, اور اگر صبح کے وقت میں غیر حاضر رہو گے تو تمہاری ترتیبیں ہم خراب کر دیں گے. ہماری یہ جو اطاعت والی زندگی ہے, اس اطاعت کے ساتھ ہم نے چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. اطاعت کے ساتھ ہم نے چیزوں کو جوڑا ہوا ہے. اس لیے نافرمانی سے اللہ پاک دل کو پریشان کر دیتے ہیں, دل کو غمگین کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الاسباب ہے. اس کو, اور اس میں ظاہری سبب کو زیادہ دخل نہیں ہے, روحانی اسباب کو زیادہ دخل ہے. اگر مسجد کے ساتھ جڑ کے رہو گے تو مقدر والی روزی وہ بڑھ تو نہیں سکتی لیکن برکت ضرور ہوگی, اور اگر تم مسجد سے کٹے رہو گے پھر بھی روزی تو اتنی رہے گی لیکن تم غمگین رہو گے. کیوں؟ تم نے خدا کا نام لینا چھوڑ دیا. تو اس وقت جو ہماری بات چل رہی ہے وہ چیزوں کے خالق ہمارے اللہ ہیں,
اور حالات کے خالق بھی ہمارے اللہ. اور اس پر میں کل بھی میرے ذہن میں آئی تھی لیکن وہ میں پڑھ نہیں سکا آپ کی خدمت میں. وہ آیت سورہ نجم 27واں پارہ، سورہ نجم کا آخری صفحہ. ہمارے رب فرماتے ہیں کہ انسان کے معاملے کے اندر ذرا یہ بات ذہن میں رکھو تم سب، اضحک و ابکا، امات و احیا، اغنا و اقنا، کہ ہنساتے صرف اور رلاتے صرف، موت صرف، زندگی صرف، اور اغنا مالدار بھی اللہ بناتے ہیں، اور اقنا کا ترجمہ ہے تمہاری کمائی ہوئی چیزوں کی حفاظت بھی اللہ ہی کرتے ہیں. تم نے کہا میں نے کمایا، میں نے حفاظت کی، یہ انویسٹمنٹ تو ہماری ہے، ہم نے دیکھو کسی اچھی جگہ پہ اس کو لگایا ہے. فرمایا تم نہیں لگا سکتے، تمہارے پیسوں کو، تمہاری چیزوں کو بچانے والی بھی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو نسبتیں اللہ کی طرف کرنا، جیسے چیزوں کے خالق ہمارے اللہ ہیں ایسے ہی حالات کے خالق بھی ہمارے اللہ ہیں. اس لیے گھبرانا بالکل نہیں چاہیے کیونکہ اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے. آپ غار میں پہنچے، ابھی آپ نے دوسری رکعت میں سنی کہ تم اگر نبی کی مدد نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو. ہم تو ایسے موقع پر اس کی مدد کر چکے ہیں جہاں مدد کے اسباب سب ختم تھے، اور اکیلے ابو بکر کے ساتھ غار ثور میں پہنچے، پیچھے سارے کافر پہنچے، اور آپ غار میں، اور یہ پہاڑ غار کا سوراخ، اور اللہ کے رسول یہاں پر، اور اوپر کافر یہ غار پہ پہنچ گئے. رات کا وقت ہے، غار کے اوپر پہنچ گئے. اب حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ان کافروں نے یوں دیکھ لیا تو ہم تو نیچے غار میں سامنے ہیں، ہم دائیں بائیں چھپ تو نہیں سکتے، یہ تو ہمیں دیکھ لیں گے. تو ایسے موقع پر نبی کا دل، چونکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی نے ہجرت کرنی ہے اور نبی مدینہ جائیں گے اور نبی اللہ کا دین غالب ہوگا، تو نبی کے دل پہ انتہائی درجے کا سکون. تو حضرت ابو بکر غمگین، پریشان، اور ان کو اپنی ذات سے زیادہ حضور کا ڈر. تو آپ کا وہ جملہ احادیث کی کتابوں کے اندر سر فہرست، ہمارے رب کا جملہ قرآن پاک کے اندر بالکل چمکتا دبکتا نظر آتا ہے. آپ کا جملہ کیا ہے؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. اے ابو بکر ان دو بندوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جن دو بندوں کا تیسرا کون؟ ہاں اے ابو بکر ان دو کے بارے میں تیرا کیا خیال جن دو کا تیسرا؟ او ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، بے شک بات ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. غم نہ کر، بے شک بات ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملے ایسے جملے نہیں ہیں، یہ اپنے دل پہ لکھنے کے جملے ہیں. دنیا حالات کی جگہ ہے، چیزیں متوجہ ہوتی ہیں، آپ پہ بھی آ سکتی ہیں، مجھ پہ بھی آ سکتی ہیں. دنیا غموں کی جگہ ہے، دنیا بیماریوں کی جگہ ہے، دنیا مختلف قسم کے چیزوں کی جگہ ہے. ایسے موقع پر یہ جملے بہت بڑا دلاسا ہے اور اللہ کی مدد کو کھینچنے والے. کیا ہوا؟ حضور نے یہ فرمایا، ہم نے کیا کیا؟ انزل اللہ سکینتہ علیہ، ہم نے اعلیٰ قسم کا سکون نبی کے دل پہ نازل کر دیا. ایدہ بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں کے ذریعے سے ان کی مدد کی جو تم لوگوں کو آنکھوں سے نظر نہیں آئی. اور ہمارے رب نے تیسرا کام کیا کیا؟ کافروں نے جو طے کیا تھا، ہمارے رب نے اس کافروں کی بات کو الٹا کر کے دکھایا. اور ہمارے رب نے جو طے کیا تھا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اپنی بات کو ہمارے رب نے اونچا کر کے دکھایا.
کافروں کی بات سفلا نیچے ہو گئی، ہمارے رب کی بات اونچی ہو گئی. اور ہمارا رب تو ہے ہی زبردست. عزیز کا ترجمہ. اور ہمارا رب تو کوئی کہے کہ جی پہلے کر دیتے، نہیں، بالکل اخیر تک کرنے کے اندر اس میں حکمت تھی، تاکہ تمہارا دل دماغ دنیا کے اسباب سے آلودہ نہ ہو، بلکہ تمہارا دل دماغ کس کی طرف جائے؟ اللہ کی طرف کے ساتھ جڑ جائے ہمیشہ کے لیے، کہ بھئی مدد والی ذات اور حفاظت والی ذات صرف کس کی ہے؟ اب نکل گئے جی یہاں سے، 3 دن کے بعد نکل گئے مدینہ کے راستے پہ، ہجرت کا سفر ہے. کافروں نے یہ اعلان کیا کہ زندہ یا مردہ جس حالت میں بھی نعوذ باللہ ہمارے نبی کو کوئی لے کے آئے، بس اس کو 100 اونٹ ملیں گے. اونٹ تو بہت بڑی دولت تھی اور بڑے بڑے پیسے والوں کے پاس ہوتے تھے. اب جب جا رہے ہیں راستے میں تو ایک کافر نے بعد میں مسلمان ہوئے، سراقہ ابن مالک، تیز رفتار گھوڑا لیا اور روانہ ہو گئے. روانہ ہو گئے تو اللہ کے رسول سکون کے ساتھ جا رہے ہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. حضرت ابو بکر کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی اس طرح دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں. دیکھا جناب دور سے گھوڑا سوار آ رہا ہے، اور بس حضرت ابو بکر نے کہا اللہ کے رسول پکڑے گئے، بس اب تو ہماری جان گئی. تو اللہ کے رسول قرآن پڑھتے پڑھتے دوبارہ ابو بکر کو کہہ رہے ہیں ابو بکر غم نہ کر، بے شک بات ہے کون ہمارے ساتھ ہے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ جملہ کہا، کیا ہوا پھر؟ سخت پتھریلی زمین وہ پھٹ گئی اور گھوڑے کے چاروں پاؤں گھٹنوں تک اس میں دھس گئے. اس نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا کہ تمہاری بد دعا مجھے لگ گئی، تم لوگ مجھے معاف کر دو اور میں واپس جا رہا ہوں. آپ نے دعا کر دی، پاؤں نکل گئے. اس کے دل میں پھر وسوسہ آیا، اس نے پھر گھوڑا دوڑایا، پھر پاؤں دھس گئے. تیسری بار پھر ایسے ہی ہوا. خیر پاؤں تو اس کے کھل گئے اور اس نے کہا کہ اب میں پیچھے بھی لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں دور تک دیکھ کے آیا ہوں، کوئی نہیں ہے. تو ہمارے نبی ان کو ایک خوشخبری دے رہے ہیں. وہ خوشخبری اب سے 10 سال مدینہ کے، 2 سال ابو بکر 12 اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال، وہ خوشخبری 22 سال کے بعد آئے گی. اور ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ سراقہ وہ دن بھی دیکھنا آئے گا کہ ایران کسرا فتح ہوگا اور اس کسرا کے ہاتھوں کے موٹی موٹی وہ چوڑیاں، کنگن سونے کی، وہ تیرے ہاتھ میں ڈالی جائیں گی. ابھی سراقہ حضور کا قاتل بن رہا ہے اور اللہ کے رسول 22 سال پرانی خبر دے رہے ہیں. اور وہی ہوا، سراقہ مسلمان ہوا اور کسرا فتح ہوا. اور کسرا جو بادشاہ کے کنگن تھے وہ سراقہ کو اللہ نے پہنائے کہ نبی کی بات اللہ جل جلالہ جو اللہ نے نبی کو بتایا وہ بات بھی اللہ نے زندہ کی. تو باتیں بہت ساری ہیں، بس دل دماغ اپنے رب کے ساتھ جوڑنا ہے اور کسی صورت میں اپنے رب سے ہم نے ہٹنا نہیں ہے. یہ باتیں اللہ مجھے بھی نصیب کرے، آپ کو بھی نصیب کرے، اپنے حقائق کے ساتھ نصیب کرے. یہ تو الفاظ ہیں لیکن اپنے حقائق کے ساتھ ملے کہ موت کے وقت بھی اگر شیطان گڑبڑ کرے تو اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت کرے اور ہمیں کلمہ طیبہ ہماری زبانوں پہ جاری ہو اور زندگی میں بھی کلمہ ہو اور موت کے وقت میں بھی کلمہ ہو. اور کلمے کے ساتھ جب آدمی مرتا ہے تو وہ سرخ ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.